بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا مکمل معلومات طریقہ کار کے مطابق کہ اگر آپ کسی چھوٹے یا بڑے کاروبار کے لیے یو اے ای میں مین لینڈ فری زون، جہاں بھی دبئی کا جو فری زون ہے وہاں پر آپ شارجہ میں، یعنی جہاں بھی آپ قرض حاصل کرنا چاہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ اب قرضہ جو ہے کسی بھی کاروبار کے لیے، یہ میں پرسنل لون کی بات نہیں کر رہا، اس کے لیے میں نے پہلے سے ویڈیوز بنا رکھی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ یہ ساری معلومات شیئر کروں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں۔ جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے، جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو اوپر سب سے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے آل، اس کو ضرور پریس کریں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جو معلومات ہیں وہ مفید ہیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، تو اپنے دوست احباب میں آپ یہ ویڈیو شیئر بھی کر سکتے ہیں، یہ شیئر ضرور کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت یو اے ای میں، یا چلے دبئی کی بات کر لیتے ہیں، زیادہ تر ہمارے بھائی دبئی، یو اے ای کو بھی دبئی کہتے ہیں، دبئی کو یو اے ای کہتے ہیں، لیکن جب میں دبئی بھی کہوں تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ میں یو اے ای کی بات کر رہا ہوں۔ خیر، وہاں پر اگر آپ قرض لینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر قرض لینے کے خلاف ہوں، کیونکہ قرض بھی ایک دلدل ہے، بعض اوقات آپ اس کی قسطیں ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کی کاروباری مجبوری ہے تو آپ قرض لینا چاہتے ہیں تو آپ قرض بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اس قرض کے لیے اگر آپ کا جو چھوٹا موٹا جو بھی کاروبار ہے، آپ کو جو بینک قرض جب دے گا تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو دینا ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ اسی سے جو ہے وہ قرضہ لیں یا لون لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے دبئی اسلامک بینک میں یا ایمریٹ اسلامک میں، تو آپ قرض جو ہے این بی ڈی یعنی نیشنل بینک آف دبئی سے بھی لے سکتے ہیں، ابوظہبی والے بینک سے بھی لے سکتے ہیں، بینک المشرق سے بھی لے سکتے ہیں، کسی بھی بینک سے لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یہ ریکوائرمنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ پوری کریں گے پھر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ قرض حاصل کرنے میں وقت کتنا لگتا ہے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں پوری کر دیں گے، جو زیادہ نہیں ہے، کچھ 6-7 میکسیمم 8 چیزیں ہوں گی، تو اس کے میرا خیال ہے 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں اس قرض کی رقم ٹرانسفر ہو جائے گی۔ ایک درخواست میں آپ سے کروں گا، بلکہ مشورہ دوں گا، سجیشن دوں گا، وہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا قرض لوں گا، اس کی ماہانہ قسط کتنی بنتی ہے اور کیا میں وہ ادا کر پاؤں گا یا نہیں۔ تو آپ اتنا قرض لیں جس کی ماہانہ قسط جو بھی بنتی ہے وہ آپ ہر مہینے ادا کر پائیں۔ زیادہ سے زیادہ بینکس جو ہیں وہ 1 مہینہ کا گریس پیریڈ دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا آپ کاروبار پر قرض لیتے ہیں اور وہ قرض آپ کے کاروبار سے کم ہوتا ہے، کاروبار 1 لاکھ درہم کا ہے، آپ نے 50,000 درہم قرض لے لیا ہے اور واپس نہیں کر سکے، تو پھر آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ خیر، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا، ویلڈ پاسپورٹ اینڈ ویزا کاپی۔ جو پاسپورٹ ہے اس کی جو ویلڈ ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ اس کی میعاد ہونی چاہیے، اور جو ویزا ہے اس کی کاپی۔ یہ حسب معمول جو ہے وہ میرے 2 ڈاگیز یا کتے ہیں، ایک بلی ان کو تنگ کرتی ہے، وہ درمیان میں ضرور خلل ڈالتے ہیں اکثر ویڈیوز میں۔ خیر چھوڑیں ان کو، کتوں کو بھونکتے دیں۔ ویلڈ ایمریٹس آئی ڈی کاپی، یعنی ایمریٹس آئی ڈی آپ سمجھتے ہیں۔ اوریجنل بینک سٹیٹمنٹس فار 12 منتھس، یعنی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے جس بھی بینک میں، اس کی 12 مہینے کی، گزشتہ 12 مہینے کی سٹیٹمنٹس آپ نے دینی ہے۔ آڈیٹڈ فائنینشیلز فار 2 ایئرز فار لون اماؤنٹ ابو۔ اچھا، اگر آپ نے قرض لینا ہے جس کی اماؤنٹ اگر 10 لاکھ درہم سے بڑھ کر ہے، یعنی 10 لاکھ یا 10 لاکھ سے زیادہ اگر آپ اماؤنٹ لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو 2 سال کی جو آڈٹ کرتی ہیں نا کمپنیاں، اس کی سٹیٹمنٹ بھی ساتھ، وہ آڈٹ کی شیٹ، سٹیٹمنٹ، رپورٹ، وہ آپ کو ساتھ لگانا ہوگی۔ لیکن اگر اس سے کم ہے، آپ 8 لاکھ قرض لینا چاہتے ہیں، 5 لاکھ، 1 لاکھ، 2 لاکھ،
وہ آپ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرض آپ 1 لاکھ کا لیں یا 11 لاکھ کا لیں یا 10 لاکھ کا لیں، اس کے لیے پروسیجر تقریباً ایک ہے سوائے یہ آڈٹ رپورٹ کے۔ تیسرا ہے ٹائٹل ڈیڈ، جس کو عقود کہتے ہیں، یعنی جو آپ کی کمپنی کا نام ہے۔ اس کے بعد جی جو آ جاتا ہے وہ ساتواں ہے لائسنس، ٹریڈ لائسنس کاپی، جو آپ کا جو بھی کاروبار ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک لائسنس تو لینا پڑتا ہے، اس کی کاپی آپ کو دینا پڑے گی۔ پھر میمورینڈم آف ایسوسیشن اینڈ آرٹیکلز، یہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ وہاں کی جو علاقائی جو بھی ہوتی ہے نا ٹریڈ آرگنائزیشنز، وہ ٹریڈ ڈپارٹمنٹ، یہ وہاں سے ملتا ہے۔ اور اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں LLC کمپنی، لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، اس کے لیے پھر وہ ہے آرٹیکل ایسوسیشن، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ وغیرہ وغیرہ۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ چھوٹے کاروبار کی بات کر رہا ہوں۔ یا تو آپ رننگ بزنس پر بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کا کاروبار جاری ہے، آپ کہتے ہیں جی مجھے رننگ فائنانس چاہیے، مثال کے طور پر آپ کو چھوٹا سا جنرل اسٹور ہے، موبائل شاپ ہے، کوئی بھی چھوٹا کاروبار، بڑا نہیں، اس کے لیے آپ کو 50,000 1 لاکھ درہم چاہیے، تو پھر وہ بینک آپ کو بتا دے گا جی آپ کی منتھلی قسط جو ہے وہ 2,000 درہم ہوگی، 3,000 ہوگی، 4,000 درہم۔ تو آپ سوچ لیجئے گا کہ کیا آپ منتھلی یہ رقم ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اگر بزنس میں پارٹنرشپ ہے تو پھر آپ کو پارٹنرشپ ڈیڈ بھی ساتھ لگانا ہوگی، اور آپ کا جو پارٹنر ہے اس کی اسٹیٹمنٹ بھی دینا پڑے گی، اور جو جس بزنس کے نام جس اکاؤنٹ پر ہے، یعنی بزنس جس کے نام پر جو اکاؤنٹ ہے بینک، اس کی اسٹیٹمنٹ بھی دینا ہوگی۔ پرسنل لونز کے حوالے سے میں متعدد مرتبہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ، اور ویڈیوز میری موجود ہیں، آپ سرچ کریں اسی چینل پر تو آپ کو مل جائیں گی۔ پرسنل لون لینا بھی بہت سہل اور آسان ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف اپنا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کا بینک اکاؤنٹ نمبر دینا پڑتا ہے، اور اپنے امپلائر کی طرف سے NOC کے اس شخص کی جو تنخواہ ہے وہ 3,000 درہم سے زیادہ ہے، وہی لوگ قرض لے سکتے ہیں جن کی تنخواہ ماہانہ 3,000 درہم سے زیادہ ہے۔ کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے دیگر قرض لینے کے جو طریقے ہیں یا دیگر کاروباروں کے لیے جو قرض لینے کا طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال کتے بھی بھونک رہے ہیں، مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔